بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جانے کیسی بخشش کا ساماں ہوا پھرتا ہے، جانے کیسی بخشش کا ساماں ہوا پھرتا ہے، شہر سارے کا سارا پریشان ہوا پھرتا ہے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر تو مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام آقا دو جہاں، تاجدار مدینہ، ختم الانبیاء، ختم الرسل، والی بطحا، امام الانبیاء، میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات مبارک۔ ذی وقار سامعین، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، جس پر وہ اللہ تعالیٰ اسلام جیسی دولت دے دیں۔ جو بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام ایک غیرت کا نام ہے۔ جو بندہ غیرت والا ہے وہی مسلمان ہے، اور جس میں غیرت نہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بنیادی طور پر غیرت سکھلاتا ہے، اور اسلام ہر اس کام کو حرام قرار دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ بے غیرت اور دیوس بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو بندہ دیوس ہے، بغیرت ہے، جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن میں، ایک مسلمان میں غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ غیرت اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں غیرت مند ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مومن اور مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ پھر اپنے گھر کے معاملات میں غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہے کہ بندہ خود بھی اسلام کا پیروکار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہو، شریعت کے احکامات کو ماننے والا ہو، اور جہاں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے، وہاں اس کو یہ روکے
اگر آپ کے سامنے، میرے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کے معاملے میں نافرمانی کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، ہمارا ایمان ہمیں غیرت نہیں دلاتا، تو ہمارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن اور مسلمان ہونے کے بعد غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو ٹھکرایا جاتا ہے، لیکن کہیں کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ پچھلے جمعہ سانحہ سیالکوٹ پیش آیا، جس کو سن کر اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں کہ اسے غیرت نہیں کہتے۔ میں بھی یہ مانتا ہوں، یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، توہین رسالت ہو رہی ہو، وہاں ایک مسلمان کا غیرت میں آنا ضروری ہے۔ لیکن توہین ہو بھی کہیں، یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک مسلمان اٹھے اور وہ اپنے ہاتھ میں شریعت کے قوانین لے کر، ملکی قوانین لے کر، وہ جس کو مرضی چاہے توہین رسالت کا مرتکب قرار دے، کہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، ایک ہجوم اکٹھا ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ شاید بات بڑی ہو کہ اس مجمع کو دیکھا جائے جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، کیا اس میں کسی کی داڑھی ہے؟ کیا وہ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ داڑھی رکھنی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے۔ سارے فرامین کو چھوڑ کر ایک معاملے میں غیرت آ جائے، اسے جنونیت کہتے ہیں، اسے انتہا پسندی کہتے ہیں، اسے غیرت نہیں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کے دور کو دیکھا جائے تو ایسے واقعات پیش نہیں آئے۔ اور پھر ایک غیر مسلم کا قتل، اور جو آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں رہ رہا ہے، یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہے۔ ذمہ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یمن میں ایک قتل ہو گیا، ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آدھا یمن بھی اس کے قتل میں شریک ہوا تو میں آدھے یمن کو قتل کر دوں۔ غیرت ضروری کہاں ہے؟ ہمارا غصے میں آنا، غیرت میں آنا وہاں ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی کی جا رہی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو آپ کو فیصل نہ مانے،
جو آپ کو جج نہ مانے، جس میں ایک دوسرے کا اختلاف ہو جائے، وہ آپ کو فیصل نہ مانے، جج نہ مانے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، حدیث آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، وہ آپ کے فیصلے سے، آپ کی حدیث سے اپنے دل میں گھٹن محسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ کون سی مصیبت کو پڑ گئے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے کھلے دل سے تسلیم کریں۔ جو بھی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، یہ بتا دیا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میرا حق بنتا ہے، ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ بلا چون چراں اس کو مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بہانے تلاش کیے جائیں، میرے امام نے یوں کہا، میرا فتویٰ یہ ہے، میرے امام کا فتویٰ یہ ہے، چونکہ چنانچہ یہ اور وہ کر کے حدیث کو ٹھکرا دیا جائے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے باتیں نہ کرو۔ اگر ایسے کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ، یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک قبیلہ آیا، آ کر مسلمان ہوا، انہوں نے کہا ہمارا ایک امیر منتخب کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو امیر منتخب کر دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے شخص کا نام لیا۔ ان باتوں میں آوازیں اونچی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آواز بلند کرنے نہ کرنے کا مطلب یہاں یہ بھی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، وہاں بندہ مان دے، خاموش ہو جائے اور اس پر عمل شروع کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معاملے میں، اپنے فرمان کے معاملے میں، اپنے حدیث کے معاملے میں غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں ایک راستے سے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا۔ وہ شخص آگے سے اعراض کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا مجھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ہاتھ اس کا ٹھیک تھا لیکن تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا مجھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غیرت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا تو کبھی کھائے ہی نہ۔ صحیح مسلم پڑھیے، اس واقعے کے بعد، اس وقت کے بعد کبھی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک پہنچا ہی نہیں، شل ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کتنی واضح احادیث کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، لیکن واضح فرامین، واضح احادیث ہونے کے باوجود ہم تکبر کرتے ہوئے ہم نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار کو اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھو، لیکن نہیں مانتے۔ معاشرے میں دیکھیں آپ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ جن کو یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، زبانی یاد ہے،
عربی عبارت کے ساتھ زبانی یاد ہے لیکن نہیں مانتے. یہ کہیں کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر ہے. وہ بندہ کہے کہ میں بڑا عاجزی والا ہوں، میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن جو شخص شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ شخص متکبر ہے. واضح احادیث کی مخالفت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں بہت غیرت مند تھے. جہاں دیکھتے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں سارے معاملات ختم کر دیتے، غصے ہو جاتے. اور آپ تاریخ اٹھائیں، احادیث کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ صحابہ جن کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا، جو بڑے نرم دل تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معاملہ پیش آیا، جب رسول اللہ کی حدیث کا معاملہ پیش آیا، حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے، وہاں اتنے سخت ناراض ہوئے کہ پہلے کبھی اتنے ناراض ہوئے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حکومت کی بات دوڑ سنبھالی، تو چند قبیلے مرتد ہو گئے. اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام پر 2 وقت ایسے آئے ہیں، اسلام پر 2 وقت ایسے آئے ہیں، اگر ان 2 وقتوں میں 2 شخصیات سٹینڈ نہ لیتی، اس معاملے کو ہلکا سمجھ لیتی، تو آج اسلام کی وہ شکل موجود ہی نہ ہوتی جو اپنی شکل میں آج موجود ہے. ایک یہ وقت ہے جب کئی قبیلے مرتد ہو گئے اور کئی قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر وہ اب نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے معاملے میں غیرت. یہاں اشارہ کرتا جاؤں، دوسرا موقع وہ ہے جب لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، صفت نہیں ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. آپ نے واقعات سن رکھے ہوں گے، ظالم حکمران کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، کوڑے بھی کھائے، سخت سے سخت سزائیں بھی لیں، لیکن یہ نہیں مانا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ اس بات پہ ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. جہاں بھی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں بائیکاٹ کیا، غصے ہوئے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ان کا ایک بھتیجا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، وہ کینکریاں اٹھا کر مار رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کینکریاں بندہ پھینکی جائے، ویسے فارغ بیٹھا بلا کسی مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے کینکریاں پھینکے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا کہ کینکریاں نہ پھینکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ بھتیجا آگے سے تعویل کرنے لگا، کہنے لگا اس سے نہ تو کسی کی آنکھ پھوڑی جاتی ہے، نہ دشمن کو نقصان ہوتا ہے، نہ کسی سے کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، پھر روکا کیوں ہے؟ میں کیوں نہ کینکریاں پھینکوں؟
سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تجھے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو آگے سے تعبیر کر رہا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کیا ہوتا ہے، ایسے کیا ہوتا ہے، آج کے بعد میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ ساری زندگی اس سے کلام نہیں کروں، ساری زندگی بھتیجے سے حدیث رسول کی مخالفت کی وجہ سے بات نہیں کی۔ سیدنا عبداللہ بن سالم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اپنی خواتین کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، خاتون کا، عورت کا مسجد میں آنا جائز ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہے، نماز جمعہ ادا کر سکتی ہے۔ سیدنا سالم کہتے ہیں کہ میرے بھائی بلال کہنے لگے، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ روکیں عورتوں کو، ہماری غیرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم روکیں گے۔ اتنے سخت ناراض ہوئے کہ سیدنا سالم کہتے ہیں اتنے سخت ناراض پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑا، اتارا اور پھینک دیا، اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ شریعت نے، اسلام نے مرد کو سونا پہننے سے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پھینک کر یہ ارشاد فرما کر چلے گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ انگوٹھی کو اٹھا دو، گھر جا کر بیوی کو دے دینا یا بیچ کر اس سے کوئی منافع حاصل کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، معاملے میں غیرت کو دیکھیں کہ غیرت کتنی زیادہ ہے۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ جس انگوٹھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں۔ اور صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو اتار کے پھینکا، جس صحابی کے ہاتھ میں تھی سب نے اپنی انگوٹھیوں کو اتار کے پھینکا۔ یہ ہوتی ہے اسلام، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتی ہے غیرت کہ اسلام کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں بندہ غیرت مانتا۔ یہ تو کوئی غیرت نہ ہوئی کہ ایک بندے کے سامنے بندہ غلط کام ہو رہا ہے، حدیث رسول کی مخالفت اپنے گھر میں ہو رہی ہے، اپنی ذات پہ اس کا اسلام نافذ نہیں ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے گستاخی کی ہے، اس کو اٹھا کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک میلاد کا اشتہار دیکھا جائے کہ فلاں شخص نے میلاد کا اشتہار پھاڑ دیا ہے، ایک ہجوم اکٹھا ہو اور توہین رسالت کا فتویٰ لگا کر توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر اس کو ہجوم قتل کر دے، یہ تو کوئی شریعت کی اجازت نہیں۔ یہ تو عقل بھی مانے گی کہ اگر ایک معاشرے میں ایسے ہونے لگ جائے کہ ایک شخص اٹھے، قانون اپنے ہاتھ میں لے، اسلام کا ٹھیکیدار بنے اور اٹھ کر کہے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے، کون سا مسلمان محفوظ رہے گا؟ غیر قانونیت پھیلے گی، لا قانونیت پھیلے گی، اور مسلمان سے محفوظ ہونے لگ جائے گا، مسلمان ایک مسلمان سے ڈرنے لگ جائے گا۔ سمجھنا پڑے گا کہ گستاخی کہتے کسے؟ اگر ایک شخص نے گستاخی کی ہے، آپ کا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ ملک کی عدالت میں اسے لے کے جائیں، اس گستاخی کو ثابت کریں۔ کئی واقعات ایسے ہیں، کئی واقعات اپنے پاکستان کی تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ توہین رسالت کا الزام لگا، اس کو ہجوم نے قتل کر دیا، بعد میں معاملہ کچھ اور نکلا۔
اور آپ ملکی تاریخ کے تھانوں میں جا کر، عدالتوں میں جا کر پرچے چیک کریں، FIR چیک کریں، کتنی ہیں مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف درج کروا رہے ہیں۔ بے شک یہ ضروری ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک شخص کو پکڑیں توہین رسالت کا الزام لگائیں اور اس کو قتل کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ گستاخی کہتے کسے ہیں، گستاخی کون سی ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ ایک بندہ ایک اشتہار کو پکڑے، ایک اشتہار کو کسی نے پھاڑ دیا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ یہ تو کوئی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک شخص کا اپنے آپ وجود پر اسلام کو نافذ کرے، جہاں دیکھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں واضح طور پر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، یہ ہوتی ہے غیرت۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک حکمران عبد الرحمن بن الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا، بلا وجہ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دیکھا کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، اتنے غصے ہوئے، کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدہ، اس خبیث کی طرف دیکھو، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا گستاخی کہتے کسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کہاں کہاں مخالفت ہوتی ہے۔ میں دیکھوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت تو نہیں کر رہا، یہ تو کوئی بات نہیں کہ خود میرے اندر کئی کوتاہیاں ہوں، کئی جرم ہوں، اور میں لوگوں کے اسلام کا، لوگوں کے ایمان کو پرکھنے لگ جاؤں، یہ تو کوئی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اگر تم برائی کو دیکھو، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے ختم کرو، اگر ہاتھ سے تمہاری طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے مٹاؤ، ختم کرو، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔